30واں بڑا گناہ کیا ہے؟ امام ذہبی لکھتے ہیں ان یقتل الانسان نفسہ، کہ کوئی انسان اپنے آپ کو قتل کر دے، یعنی خودکشی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو انسان قتل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو۔ انسان اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، وجہ یہ ہے کہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس میں وہ کریں گے جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے جسم پر کوئی چیز نافذ نہیں کر سکتے، چونکہ جسم امانت ہے، اس میں وہی کرے گا انسان جو قرآن و سنت کا حکم ہے۔ اس لیے یہ وصیت کرنا کہ میرے موت کے بعد میری آنکھیں فلاں کو دے دی جائیں، میرا دل اور اعضاء فلاں کو دے دیے جائے، تو یہ وصیت ناجائز اور غلط ہے، یہ نافذ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم اپنے اعضاء کے مالک نہیں ہیں۔ نمبر 2، موت کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، اصل زندگی تو قبر سے شروع ہوتی ہے، اصل زندگی تو حشر کی ہے، وہاں انسان کو انہی اعضاء کی ضرورت ہے، انہی اعضاء کی اس کو قبر میں حشر کے میدان میں ضرورت ہے، اس لیے وہ ان کی وصیت نہیں کر سکتا۔ تو جب جسم امانت ہے تو اس پہ وہی نافذ ہوگا جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج یورپ کی دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے میں بھی یہ گناہ رائج ہو گیا کہ معمولی جھگڑے کی وجہ سے خودکشی کر دیتے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے کر دیتے ہیں، گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بچوں سے جھگڑا ہوا تو خودکشی کر دی، پھندا لگا دیا، پانی میں چھلانگ لگا دی، زہر پی لی، اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے کے ساتھ، فحدیدتہ فی یدہ یتوجع بہا فی بطنہ، وہ اس لوہے کو اپنے پیٹ میں داخل کرتا رہے گا جہنم کی آگ میں، خالداً فیہا ابدا، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ومن قتل نفسہ بسم، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا زہر پی کر، فسمہ فی یدہ، بس زہر اس کے ہاتھ میں ہوگی، یتحصاہ فی نار جہنم، یہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، جہنم کی آگ میں رہے گا، خالداً مخلداً فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ومن نزل من جبل فقتل نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا، فہو ینزل فی نار جہنم خالداً فیہا ابدا، یہ جہنم کے عذاب میں اسی طرح ہمیشہ ہوگا۔ یعنی انسان جس طرح اپنے آپ کو قتل کرے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا بھی دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گزرا جس کو زخم لگا، فجزع، تو گھبراہٹ میں آیا، فاخذ سکینا، اس نے چھری لی، فحز بہا یدہ، اپنے ہاتھ کو کاٹا، فما رقا الدم حتی مات، اس کا خون بند نہیں ہوا یہاں تک کہ مر گیا۔ قال اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسہ، اس بندے نے جلدی کی ہے اپنے آپ پر موت واقع کرنے کے لیے اس نے جلدی کی، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو جو قتل کیا کہ جلدی موت واقع ہو جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے آپ کو قتل کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ایک بڑا گناہ ہے خودکشی، انسان اس سے بچے اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو بھی بتائے کہ اس گناہ کی قرآن و سنت میں کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جسم امانت ہے، اس میں انسان وہ کرے گا جو اللہ رسول نے حکم دیا۔ بڑے افسوس کی بات، آج سے چند ماہ قبل اسلام آباد کی سڑکوں پر بعض عورتیں باہر نکلی اور ان کے ہاتھوں میں ایک کاغذ پکڑے ہوئے تھے، بینر پکڑے ہوئے تھے جس پہ لکھا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی، یعنی ہمارا جسم ہے، ہم جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ غلط، نہ جسم ہمارا نہ مرضی ہماری، جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ جسم بھی خدا نے دیا، احکام بھی وہ نافذ ہوں گے جو خدا نے بتائے۔ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، نہ ہماری مرضی چلے گی، مرضی بھی اس رب کی چلے گی جس نے نطفے سے پیدا کیا، جس نے تجھے تدریجاً رزق دیا، زندگی کی تمام نعمتیں دی۔ آج اسی رب کے حکم کو پامال کیا جاتا ہے کہ روڈوں پہ، سڑکوں پہ نکل کر یہ جملے کسنا اور ان جملوں کو لکھنا اور میڈیا کے ذریعے تشہیر کرنا تاکہ علاقے میں فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیل جائے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔